بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہادر صحابی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بڑی بہادری سے دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بہت بہادری اور نڈر سے اس تک پہنچایا، حالانکہ اس بادشاہوں نے اس کو موت کی دھمکی بھی دی، لیکن یہ صحابی نہ ہی ڈرے اور نہ ہی ہٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو بہت بہادری سے اس تک پہنچایا۔ تو وہ کون سا صحابی ہے، تو اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اور خوبصورت دو داستانیں آپ کو سنائیں گے۔ اس لیے اپنا ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیں، کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، ہماری داستان کے بطل جلیل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے وہ عظیم المرتبت صحابی ہے جنہیں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نامی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے لیے ممکن تھا کہ وہ ان کے بارے میں بھی تغافل شاعری کا وہی سلوک روا رکھتی جیسا کہ ہزاروں انسانوں کے بارے میں اس نے روا رکھا، لیکن اسلامی انقلاب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو موقع عطا کیا کہ اس دور کی دو بڑی طاقتوں سے ملے، یعنی کیسر روم اور شہنشاہ ایران، اور ان سے مل کر ایسی داستان جنم دے جو زمانہ کے حافظہ اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہے۔ ناظرین، فارس کے بادشاہ کسرا سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نہ تو ان ممالک کی زبان سے اشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرم راضی تھے۔ اس سے بڑھ کر تر یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے اور سلطانی حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائر اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا، کیونکہ یہ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھی کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے، اور جب کامیابی سے لوٹ آئے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا۔ ناظرین، معاملہ کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عجب کی طرف روانہ کروں۔ خبردار، تمہاری جانب سے اس معاملے میں اختلاف کی وہ نوعیت نہ پیدا ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یک زباں ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے بہرحال تعمیر کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہے ہمیں بھیج دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجب کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائے۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسرا کے طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیاری کی اور بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دیا اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زعماء فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی تھی
جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گٹھا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دمک رہی تھی۔ اور کسرا نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارہ کہا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خط براہ راست کسرا کے ہاتھوں میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ کے حکم عدولی کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسرا نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور اہل ہیرا کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس نے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوبی گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا کہ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسرا کے تمام ساتھیوں اور ان کے نام سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسرا نے ابھی خط کی یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے سے لکھا تھا۔ اور اس کا بعد میں تو کسرا نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا، اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرت کیسی ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دربار سے نکال کر باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسرا سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ قضاء و قدر کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھے کہ بہدا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنے پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسرا کا غصہ تما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر چند تلاش کیا مگر کہیں بھی اس آپ کا سراغ نہیں ملا۔ آخر میں انہیں پتہ چلا کہ وہ جزیرہ عرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کی گرامی ناموں کو پھاڑ کر پھینک دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے وہ بادشاہ کسرا ہلاک ہو کر مر گئے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ایک واقعہ۔ اس کے بعد میں آپ کو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کا ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ ناظرین، یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارس کی بادشاہ کسرا کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان ہوئی۔ کیسر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہے؟ ناظرین، کیسر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور رائے خدا میں اپنے جانی نثار کرنے کے جذبہ سے سرشار ہے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ ناظرین، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کی بنظر غیر دیکھا، پھر کہنے لگے کہ میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔
آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ تو ناظرین، قیصر نے کہا کہ آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لے تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرہ عرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، آپ جو چاہے کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کے لیے حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر باجبولہ اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشان لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گرے اور ہاتھوں کو زخمی کر دے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر قیصر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس کے حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقے بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ ناظرین، آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر قیصر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی، اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چکھنے لگا اور چشم و زون میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹکرایا۔ جب قیصر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں نچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ جب آپ کو دیکھ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ قیصر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا شاید اس تکلیف سے گھبرا گیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ سید کے سامنے سر جھکا دینے کو دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا تو قیصر نے اس تعجب سے پوچھا کہ ارے یہ بات ہے تو تم روتے کیوں ہو؟ آپ نے جواب میں کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس 1000 ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگشت بدندہ ہو کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ اب اگر تم میرے سر کو چھوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کروں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمنی دی کو سر کو چھوم لوں اور اس کے بدلے میں سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ جیسے روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چھوم لے، اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔
پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا داستان۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرے۔ سب سے پہلے خوبصورت اور اسی طرح زبردست واقعات آپ تک پہنچا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔